سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج یہ جو فوجی عدالتوں کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون اس فیصلے کو ویلکم کرتی ہے؟ جی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ 9 مئی کا واقعہ، اس پر جتنی مرضی مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے تحریک انتشار کی طرف سے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بہت دیر ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت جتھا بن کر ریاست پر حملہ آور ہوگی اور ریاست کی جو عمارتیں، ان کی تنصیبات، یہاں تک کہ جانور بھی جلائے انہوں نے پشاور میں، تو اس کی جس کا جو جرم ہے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ بات آج ایک دفعہ پھر، اس سے پہلے میرے شہر گجرانوالہ میں ہی ایک عدالت نے سزائیں دی ہیں 9 مئی کے معاملے میں، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ احتجاج اور جرم، احتجاج اور فساد کا ہمیں فرق کرنا ہے کہ صرف اگر کچھ لوگوں نے ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ جھنڈا انہیں یہ لائسنس اور یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ املاک کی توڑ پھوڑ کریں، وہ آگ لگائیں، وہ شہیدوں کی جو یادگار ہے ان کی بے حرمتی کریں، تو لہذا وہ لائسنس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم سیاسی طور پر کہیں باہر آئے ہیں تو ہم کچھ بھی کر دیں تو اس کو سیاست کا نام دے کر اس کو آئینی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ تو آج کا فیصلے نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایسی جو توڑ پھوڑ ہے، ایسا جو فساد اور فتنہ ہے، اس کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو سزا ملے۔ ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ جو فیصلہ ہے قانونی پہلو اس کا اپنی جگہ پہ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کا سیاست پر بھی کوئی اثر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، ہم سب کو ایک تحریک انتشار کے ساتھ ایک obsession سی ہو گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے گوربانی صاحب کہ آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ وزیرستان میں دہشت گردوں کا بہت بھیانک حملہ ہے، جس میں 16 ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، 9 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ دہشت گردوں نے تو یہ کلیم کیا ہے کہ 35 پاکستانی جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو لہذا ہمیں سب کو زیادہ جو فکر اور پریشانی ہے، اس سے زیادہ کہ تحریک انتشار کے ساتھ کیا ہوگا یا سیاسی طور پر کیا ہوگا، پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی کی لہر ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی ہے۔ جو امریکہ نے ایک بالکل بے بنیاد پاکستان کے بارے میں خدشے کا اظہار کر دیا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے اور اس کے لیے متحد ہونا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں۔ تو جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں، جن میں اب پاکستانیوں کے لیے جو اشیاء خورد و نوش ہے اس کی قیمتیں کم کرنا، ان کی معاشی زندگی بہتر کرنا، اصل ڈائیلاگ اور اصل گفتگو وہ ہے، بجائے یہ کہ ایک سیاسی جماعت یا اس کے اگر ایک انوکھا لاڈلا جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر ریاست مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے، اسی پر ہم تمام وقت صرف کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، جیسے آپ نے امریکہ کا ذکر کیا تو حال ہی میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو رچرڈ کے جو ٹویٹس سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو مخالفین ہیں سیاسی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ بھی حکومت کے اوپر ہے، یا اس وقت جو تبدیلی پہلے لطیف کھوسہ صاحب کہتے رہے، دیگر پی ٹی آئی کے اراکین کہتے رہے کہ جب ٹرمپ صاحب اوتھ لیں گے تو اس کے بعد تبدیلی آئے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا بیان ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی وہاں پر موجود کسی ٹیم کا نتیجہ ہے، ان کے بات چیت کا نتیجہ ہے؟ اور اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہونا چاہیے یا پارلیمنٹ میں اہم بیٹھک ہونی چاہیے؟ گربانی صاحب، پہلے تو اب اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ رچرڈ کرینل کا ایکس اکاؤنٹ ہے بھی یا نہیں، نمبر 1 اس پر، اور میری یہ توقع ہے کہ آپ جیسے جو بہت بالغ نظر صحافی اور اینکر ہیں اس پر اپنی تحقیق بھی کریں گے، کیونکہ اس پر بہت سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ انتظامیہ نے جو ذمہ داری سنبھالنی ہے اس میں 1 مہینے باقی ہے ابھی، تو لہذا ان کے جو بیانات بھی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن لہذا میں اس بیان کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا۔ میرا اشارہ جو جوناتھن فائنر نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں اس کی زد میں امریکہ بھی آ سکتا ہے، میں اس کو زیادہ اہمیت دوں گا اور اس پر زیادہ ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ اس قسم کا جو غیر حقیقت پسند دانہ بیان جس کی حقیقت میں کوئی بھی بنیاد نہیں ہے، یہ کیوں آیا ہے اور ہمیں اس کا جو ہے وہ کیا توڑ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضرور یہ بات قومی اسمبلی میں بھی ڈسکس ہونی چاہیے، اور اگر وزیر اعظم بہتر سمجھیں
تو قومی سلامتی کا اجلاس اس بیان پر بلانا چاہیے. رچرڈ گرینل کا بیان تو میرے خیال میں اس پر ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن خرم دستگیر صاحب، ابھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات مذاکرات کے حوالے سے جو بھی سامنے آئے ہیں وہ ان سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، لیکن ایک مثبت پیش رفت یہ ہے کہ حکومت نے بھی اب رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ کمیٹی تشکیل دینے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں ماضی کا ایک تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ لوگوں نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، لیکن پھر اچانک کے کال آئی تھی اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ مذاکرات نہیں مانتے یا یہ آپ کے آفر نہیں مانتے. اب آپ کو توقع ہے کہ حکومت اگر کل مذاکرات کرتی ہے تو کوئی مثبت پیش رفت ہوگی، یا باہر جو کمیٹی موجود ہے اس کے پاس اتنا مینڈیٹ ہوگا کہ وہ کوئی بات تسلیم کرے یا کسی پر اتفاق کرے؟ جی، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، کیونکہ میں دوہرا دوں کہ ہماری پہلی ذمہ داری تحریک انتشار کو منانا نہیں ہے. ہماری پہلی ذمہ داری پاکستان میں رہنے والے مرد و خواتین، نوجوانوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، ان کی زندگی کی حفاظت کرنا ہے، ان کے لیے نیا روزگار پیدا کرنا ہے. پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے. تو یہ ایک سیاسی جماعت کے مطالبات پر ساری ریاست تو مستقل طور پہ کٹ پتلی نہیں بنے گی اور نہ ہی بننا چاہیے. تو لہذا ان کے ساتھ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ بہت عرصہ پہلے سے ہماری طرف سے دعوت تھی ان کو کہ اگر آپ غیر مشروط مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. تو ہم غیر مشروط مذاکرات کا آغاز ہوگا، وہ اپنے مطالبات ٹیبل پر رکھیں گے، اور جن مذاکرات کا آپ نے 2023 کے وسط میں جن کا آپ نے اشارہ دیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک مذاکرات ہوئے تھے جب 2014 میں دھرنا ختم ہوا اور پھر ان کا مطالبہ تھا کہ جی ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے 2013 کے انتخابات کو چیک کرنے کے لیے. تو اس وقت جو پھر ٹی او آر بننے میں کم از کم 3 مہینے لگے تھے، جس کے بعد پھر عدالتی کمیشن بنا اور پھر تحریک انتشار کے سارے دعوے جو تھے جب اس عدالت کے سامنے گئے تو جھوٹے ثابت ہوئے اور ردی ہو گئے سارے ان کے جو جتنے بڑے بڑے ثبوت تھے. تو لہذا یہ ایک وقت لگتا ہے ایسے معاملات میں، لیکن ہم پاکستان کے عوام کی زندگیوں کو پرامن کرنے کے لیے اور ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے ہم ان کے ساتھ گفتگو کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور پارلیمان ہی اس کا بہترین فورم ہے جس میں ہم بیٹھ کر یہ بات کر سکتے ہیں.